نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر زکوٰۃ سے متعلق حکم دیتے ہیں۔ تقریباً قرآن مجید کے اندر 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا یہ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کفر ہے اور جان بوجھ کر اس کو ترک کر دینا یہ فسق ہے۔ زکوٰۃ کی لغوی تعریف یہ ہے پاک کرنا، یعنی اس کے ذریعے سے آپ اپنے مال کو پاک کر سکتے ہیں ہر قسم کی ناپاکی سے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کس قسم کے مال پر فرض ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی۔ سونا چاندی کسی بھی صورت میں ہو، خواہ وہ زیورات کی صورت میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو، ٹکڑوں کی صورت میں ہو، سونے چاندی پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اسی طرح مال تجارت بھی کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جنرل آئٹم ہو، دکان کے ہوں، پلاٹوں کا کاروبار ہو یا مال مویشیوں کا کاروبار ہو، غرض ہر قسم کا تجارتی مال، اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ اسی طرح نقدی روپیہ پیسہ۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ فرمایا کہ مسلمان، سب سے پہلی شرط ہے مسلمان۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں اسلامی ارکان کے۔ بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، خواہ وہ کتنے ہی مال کا مالک ہو۔ اسی طرح عاقل ہونا، مجنون اور دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ با اختیار ہونا، مال تو بہت زیادہ ہے لیکن اس مال پر اس کا اختیار کسی اور کا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ با اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ مال کا نصاب کے مقدار کا پورا ہونا، جتنی مقدار پر زکوٰۃ آتی ہے اتنی مقدار تک کا مال کا ہونا، اور اسی مال پر سال کا گزرنا، یہ بھی زکوٰۃ کے شرائط میں سے ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اگر خالص سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، خالص سونا، اس کے ساتھ نہ مال تجارت ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی، کچھ بھی نہیں، اس صورت کے اندر 7.5 تولہ سونا یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اور اگر 7.5 تولہ پورا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا سونا ہے، 1.5 تولہ، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، پھر اس صورت کے اندر ان سب چیزوں کو ملا کر ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے، ہمارا مال پاک ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو حدیث کے اندر سخت وعیدیں آئی ہیں اس کے متعلق۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تمہارا مال جہنم کی آگ کے اندر تختیاں بنا کر اس کو گرم کیا جائے گا، اور پھر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر دوبارہ سے جہنم کی آگ کے اندر گرم کر کے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور ایک جگہ ارشاد آتا ہے کہ یہی مال تمہارا جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بنا کر تمہارے گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور یہ اژدہا، یہ سانپ تمہارے جبڑوں کو نوچے گا
اور تمہیں کہتا چلا جائے گا میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ الحفیظ والامان، کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اتنے بڑے بڑے عذابات کو وہ برداشت کر سکے؟ تو محترم عزیز دوستو، اس تھوڑے سے مال کی لالچ کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو نہ چھوڑیں، ورنہ ان وعیدوں کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔